بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڈیو سیریز کے اندر ہم کتاب الرحیق المختوم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں جو شروع ہوتی ہے احد کے بعد کی فوجی مہمات۔ مسلمانوں کی شہرت اور ساخت پر احد کے ناکامی کا بہت بڑا اور برا اثر پڑا۔ ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کی دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے۔ یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بیخ و بند سے اکھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس غزوے کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی۔ پھر صفر سن 4 ہجری میں عزل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑی، اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اس طرح کی ایک اور دغا بازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کرایا۔ یہ حادثہ بئر معونہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی دوران بنو نذیر بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول سن 4 ہجری میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ادھر بنو غطفان کی جرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ غرض مسلمانوں کی جو ساخ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک بے ہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کے ہیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ مجدد اور عزت کے مقام بلند تک پہنچایا۔ اس سلسلے میں آپ کا سب سے پہلا قدم ہمراہ الاسد تک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔ اس کارروائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروقار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر آپ نے مسلسل جنگی اقدام تھا کہ ایسی جنگی کارروائیاں کی کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا۔ اگلے صفحات میں انہی کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سریہ ابو سلمہ۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنے قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھٹ 150 انصار اور مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم اور غانم مدینے واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ یہ سریہ محرم 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے۔ عبداللہ ابن انیس کی مہم۔ اسی ماہ محرم سن 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے 8 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے۔ جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ تیسرا ہے رجی کا حادثہ۔
اسی سال سن 4 ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عزل اور کارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا، اور ابن اسحاق کے بقول مرثد بن ابی مرثد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم بن عمر بن الخطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیل مزیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عزل اور کارہ کے مذکورہ افراد نے قبیل حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا، اور بنو لحیان کا کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ کر انہیں جا لیا۔ یہ صحابہ کرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے۔ بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ تمہارے لیے عہد اور پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر تیروں کی بوچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب، زید بن دثنہ اور ایک صحابی باقی بچے۔ اب پھر بنو لحیان نے اپنے عہد اور پیمان دہرایا اور اس پر 3 صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بد عہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے یہ پہلی بد عہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکہ والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تم میں کچھ اور طول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بخیر کر مارنا اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ اشعار کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی اور بے کسی کا شکوہ اور اپنی قطرگاہ کے پاس گروہوں کے جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے میرے خلاف دشمنیوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے حالانکہ موت اس سے کم تر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسوں کے بغیر امڈ آئیں، میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کسی پہلو پر قتل ہوگا۔ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل اور عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل اور عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا۔ انہی قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے کچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے یعنی حضرت زید بن دثنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔
قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت حضرت عاصم نے اللہ سے یہ عہد اور پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کے وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ بیر معونہ کا المیہ، بیر معونہ کا المیہ، جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے بیر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملاعب الاسنا نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے، اور منذر بن عمر کو جو بنو ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور موصل موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیے۔ یہ لوگ فضلاء، قراء اور سادات اور اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا یعنی عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں عصیہ، رعل اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں لایا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منذر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا، لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلے مضر سے ہے تو عامر نے اس کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینے پہنچے۔ ان 70 فاضل مسلمین کی شہادت کے المیہ نے جنگ احد کا چرکا تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کے نظر ہو گئے۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری واپسی میں وادی قناطہ کے سرے پر واقع مقام قرقرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے۔ جب وہ دونوں بخیر سو گئے تو حضرت عمرو بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا۔
ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمر جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ مسلمان اور ان کے حلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معونہ اور رجیع کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے، اس قدر رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین اور دل فغار ہو گئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ اکرام کے ساتھ غدر اور قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو بئر معونہ پر تشہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رعل، ذکوان، لہیان اور عصیہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی، اور وہ وحی یہ تھی کہ ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا۔ اس کے بعد ہے غزوہ بنو نذیر۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد اور پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت اور بد عہدی کی، مدینے کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجیہ اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرت اور جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کے دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی جنہیں حضرت عمرو بن امیہ ذمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کے روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے؟ اس پر ایک بدبخت یہودی عمرو بن جحاش نے کہا، میں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد اور پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روب عمل لانے کے لیے عزم پر برقرار رہے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے کہ آپ اٹھ آئے ہیں اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔
مدینے واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہ آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاری کرتے رہے، لیکن اسی دوران عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلاوطن ہونے کے بجائے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار حیy بن اخطب کو توقع تھی کہ رئیس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کو لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید اور مناسب نہ تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تہہ تیغ کیے جا چکے ہیں۔ پھر بنی نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے، مگر بیر معونہ کے المیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے، اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیy بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا، بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بنی لو کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بویرہ میں آگ کے شعلے بلند ہو۔ بویرہ بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی نازل ہوا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ ترجمہ ہے جس کا کہ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے، غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک فلما کفر قال انی بریء منک۔ ترجمہ ہے جس کا کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا کہ اسی دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔
آپ نے ان کی جلاوطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز اور سامان اور اونٹوں پر لاد سکتے ہیں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لیے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کے کھونٹیاں بھی لاد لیں۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لدا کر روانہ ہو گئے۔ بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت نے ملک شام روانہ ہوئی اور صرف 2 آدمیوں یعنی یامین بن عمر اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا۔ آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں۔ چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی 5واں حصہ نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اسے پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ 2 انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے فقر کے سبب ان میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا جس میں سے آپ نے اپنے ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکال لیتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے۔ غزوہ بنو نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری اگست 625 عیسوی میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین اور انصار کی مدح اور ستائش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد اور ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء اور صفات کو بیان کرتے ہوئے سورت کا اختتام فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنی نذیر کہو۔ یہاں تک آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا۔ انشاءاللہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، اس کے لیے آپ سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔